السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 283 پڑھیں گے۔ وعن عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن مغفل جو مزنی قبیلے کے تھے، مزنی کہلاتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے فرمایا، صلوا قبل المغرب ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذھا الناس سنۃ، کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں یا کچھ نماز پڑھو۔ یہاں وضاحت نہیں ہے کہ کتنی پڑھو۔ صلوا قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، یعنی نفل نماز۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ لمن شاء، جو چاہے۔ آپ اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ لوگ اس کو سنت بنا لیں گے، یعنی نماز لمبی ہو جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت پر نرمی کرتے رہے، جس کی وجہ سے پھر آپ نے تیسری مرتبہ لمن شاء کہہ دیا۔ اگر آپ ایسا نہ کہتے تو مغرب سے پہلے 2 نفل واجب ہو جاتے۔ یہ آپ کی طرف سے امت کے لیے آسانی کا تحفہ ہے۔ بہرحال مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا، یعنی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد جب مغرب کی اذان ہو جائے تو فوراً وضو کر کے پہلے 2 نفل پڑھے جائیں، پھر 3 فرض اور 2 سنتیں پڑھی جائیں، تو اس کا بہت اجر ہے۔ نبی علیہ السلام کی پسندیدہ یہ نماز ہے، اور یہاں امر کا صیغہ ہے، حکم ہے کہ پڑھو۔ وفی روایت لابن حبان، اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے 2 رکعت ادا کیں، 2 رکعتیں پڑھیں، یعنی پہلے آپ کا تھا قولی حکم اور اب یہ فعلی حکم ہے کہ آپ نے ایسا کر کے دکھایا۔ ولی مسلم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال كنا نصلی رکعتین بعد غروب الشمس، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غروب شمس کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھتا ہوا دیکھتے، فلم یأمرنا ولم ینہانا، نہ آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ پڑھا کرو اور نہ ہی اس سے منع کیا۔ تو حکم اس لیے نہیں دیا یہاں کہ پھر یہ واجب ہو جائیں گی، اور نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے کسی بھی مشکل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال یہاں اس حدیث میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ نماز مغرب کے فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس میں قولی ثبوت بھی ہے، فعلی طور پر بھی ثبوت بھی ہے، اور یہ کہ آپ کے سامنے یہ رکعات پڑھی گئیں تو آپ خاموش رہے، جسے تقریری کہتے ہیں۔ تو تینوں طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھنے کا ثبوت موجود ہے۔ بہرحال الحمدللہ کہ یہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مغرب کا ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں ایسے کرنا پڑے گا کہ ہم وضو مغرب سے پہلے کر لیں، یا مغرب کی اذان شروع ہوتے ہی وضو کر کے فوراً نماز پڑھ لیں، کیونکہ یہ جو اس طرح کے نفل ہوتے ہیں یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس طرح کے نوافل میں، یعنی وضو کے نفل یا کچھ اور، ان میں، یا جس طرح یہ مغرب سے پہلے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو ان میں نبی علیہ السلام زیادہ تر 1 رکعت میں سورہ کافرون اور 1 میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو عام جو ہم وضو کے نفل پڑھتے ہیں وہ ہم لمبے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن نمازوں کے اوقات تھوڑے ہیں، یا ویسے ہی نماز کا ٹائم اگر تھوڑا ہے، یعنی ہم لیٹ ہو گئے ہیں،
تو پھر وضو کے نفل مختصر پڑھ لینے چاہیے۔ اگلی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، وہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاۃ الصبح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے، یخفف الرکعتین یعنی ان 2 رکعتوں کو ہلکا سا پڑھتے تھے، اللتین جو فجر کی صبح کی نماز سے پہلے ہیں، حتی انی اقول یہاں تک کہ میں کہتی کہ اقرأ بأم الکتاب، کیا آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ متفق علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔ تو یعنی بہت مختصر آپ یہاں یہ فجر کی سنتوں کا اس حدیث میں بیان ہے کہ آپ ان سنتوں کو بھی مختصر پڑھتے تھے لیکن چھوڑتے نہیں تھے، لازمی پڑھتے تھے لیکن چھوڑتے نہیں تھے، اور ان کو لمبا نہیں پڑھتے تھے۔ جمہور علماء کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ صبح کی یہ 2 سنتیں ان میں لمبی قرات نہیں ٹھیک، بلکہ ایک میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص ہی پڑھ لی جائے تو یہی سب سے بہتر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتی الفجر، کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی ان 2 رکعتوں میں یہ سورتیں پڑھی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ 2 سورتیں نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے فجر کی سنتوں میں، تو یہ بہت اچھی ہیں اور اس سے نماز مختصر بھی ہو جائے گی، بہت لمبی نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتی الفجر اضطجع علی شقہ الایمن، کہ نبی علیہ السلام جب فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں پڑھ لیتے تو آپ لیٹ جاتے اپنے دائیں پہلو پر۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صبح کی سنتوں کے بعد جائے نماز پر ہی دائیں پہلو لیٹ کر استراحت حاصل کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے وہ دعا بھی ذکر فرمائی ہے، وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا والی، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی حکماً آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں لیٹا جائے فجر کی صبح کی نماز کے بارے میں۔ اگلی حدیث بھی اسی موضوع پر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاۃ الصبح، جب تم میں سے کوئی صبح کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے یعنی سنتیں، فلیضطجع علی جنبہ الایمن، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ اسے رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و صححہ، اسے احمد، ابو داود، ترمذی نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی یہاں اس حدیث میں نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ لیٹو، اور ایک اور حدیث میں لیٹ کر پڑھنے کی دعا بھی آتی ہے۔ تو یہاں صحیح بات یہی ہے کہ یہ حکم جو ہے نبی علیہ السلام کا یہ سنت کے لیے ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ کوئی شخص ضرور لیٹے، بلکہ یہ سنت ہے۔ اور یعنی بعض روایات میں یہ بات ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام اس لیے لیٹتے تھے کہ آپ بہت لمبا قیام کرتے تھے، تہجد بہت لمبی پڑھتے تھے، تو پھر استراحت حاصل کرنے کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر لیٹتے، اور لیٹ کر پھر وہ دعا بھی مسنون ہے۔ بہرحال اس کا حاصل یہ ہے کہ کبھی یہ دعا پڑھ لی جائے، اور اگر کبھی چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
ویسے پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ وہ صبح کی سنتوں کے بعد 2-4 منٹ مصلی کے اوپر لیٹ کر یہ دعا پڑھ کے پھر اٹھ کر وہ فرض نماز پڑھیں۔ اس طرح ایک تو سنت پر عمل ہو جائے گا اور دوسرا استراحت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، وہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتی الفجر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے، اضطجع علی شقہ الایمن، تو اپنی دائیں کروٹ پر، دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مروی ہے، یہ انہوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ صبح کی سنتوں کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سنتوں کو بہت شوق سے پڑھتے تھے، بہت محبت سے پڑھتے تھے، اور 2 ہی پڑھتے تھے، اور ان میں بہت چھوٹی صورتیں جس طرح سورۃ الکافرون ہے یا سورہ اخلاص ہے یا اس طرح کی اور جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں سے کوئی صورت پڑھتے تھے۔ ویسے آپ کی سنت زیادہ تر یہ تھی کہ آپ سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے۔ تو یہاں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ 2 سنتوں کے پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا، اور پھر یہاں ایک دعا بھی آتی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اسے دعائے نور کہتے ہیں۔ یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور یہاں بعض نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ صبح کی سنتوں کے بعد یہ لیٹنا واجب ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تہجد پڑھتے تھے تو تہجد والوں کے لیے یہ استراحت کا سبب ہے، یعنی یہ سنت میں یہ عمل شامل نہیں ہے بلکہ یہ استراحت کا سبب ہے کہ آپ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، یعنی اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے قوت آ جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اگلی حدیث ہم پڑھنے والے ہیں اس میں آپ نے حکم بھی دیا ہے لیٹنے کا، تو پھر اس کا حل یہ ہوا کہ جو لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں لیٹتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، جو نہیں لیٹتے اور نہیں پڑھتے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم الرکعتین قبل الفجر قبل صلاۃ الصبح، جب تم میں سے کوئی صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے، یعنی نماز سنت، فلیستجع علی جنبہ الایمن، اسے چاہیے کہ وہ اپنے دائیں پہلو پر لیٹے۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، و ابو داود والترمذی وصححہ، اور ابو داود نے اور ترمذی نے اور ان سب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لیٹنا مسنون ہے، کیونکہ ایک حدیث سے نبی علیہ السلام کا عمل ثابت ہو رہا ہے اور دوسری حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ تو لیکن تمام تر بحث کے بعد فیصلہ کن بات یہی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، نہ ہی یہ نماز کا کوئی رکن ہے کہ اگر یہ رہ جائے گا لیٹنا تو نماز میں یا کسی اور چیز میں نقص آئے گا، نہیں، بلکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ تہجد والے لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ 2 سنتیں پڑھ کے اگر تھوڑا سا اس طرح لیٹ جائیں تو اٹھ کے نماز پڑھ لیں تو ان کو ایک نئی طاقت مل جائے گی۔ لیکن اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے کسی قسم کی بھی، مثلا زندگی میں بعض ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ یوں تھوڑا لیٹنا اور اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے یا کوئی اور مشکل ہے، تو پھر یہ واجب بھی نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صلاۃ التطوع پڑھ رہے ہیں،
نفلی جو رکعات ہیں، نوافل جسے کہتے ہیں، ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے ابن عمر مروی کرتے ہیں کہ جو نفل نماز پڑھی جائے گی رات کو وہ 2 رکعتیں ہوں گی۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَصَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَةً، جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو وہ 1 رکعت پڑھ لے۔ تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، تو اس کی نماز وتر ہو جائے گی جو اس نے پڑھی ہے، یعنی 2 نفل پڑھتا رہے، جب دیکھے کہ فجر طلوع ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ لے۔ وہ پچھلی ساری نماز اس کی اب جفت نہیں رہے گی بلکہ وتر ہو جائے گی۔ مثلا اگر اس نے 10 نفل پڑھے تھے تو اب 11 ہو گئے، اگر اس نے 8 پڑھے تھے تو 9 ہو گئے، اگر اس نے 6 پڑھے تھے تو 7 ہو گئے، اس طرح کر کے۔ تو اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نوافل 2 کر کے پڑھنا یہ بہتر ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا پسندیدہ عمل ہے، لیکن آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ اپنی امت کے لیے ہر موقع پر سہولت دیکھتے تھے، تو آپ سے 4 رکعتیں بھی مروی ہیں، یعنی رات کے وقت کا بھی ذکر آتا ہے، آگے حدیث آ جائے گی کہ آپ نے 4 رکعتیں کر کے تہجد کی نماز پڑھی، 4 اکٹھی بغیر سلام کے اور 4 اکٹھی بغیر سلام کے، تو وہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پڑھی، یعنی بہت تسلی کے ساتھ پڑھی۔ لیکن بہتر یہی ہے، آپ کا عام طور پر جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ نوافل 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے، 2 کے بعد سلام پھیر دیتے تھے۔ متفقن علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے، اور خمسہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ وصححہ ابن حبان، اسے ابن حبان نے بھی درست کہا ہے، اور انہوں نے یہ لفظ ذکر کیے ہیں ابن حبان نے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، یعنی اس میں یہ روایت اس طرح سے ہے کہ رات اور دن کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ وقال النسائی ھذا خطا، لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خطا قرار دیا ہے۔ بہرحال دیگر احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام دن کے نوافل اور رات کے نوافل 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، یعنی آپ کا عام طور پر معمول یہی تھا کہ آپ دن ہو یا رات ہو، فرض نماز کے علاوہ جو نماز بھی پڑھتے تھے وہ 2 کر کے ہی پڑھتے تھے، جس طرح ہم ظہر کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 اکٹھی پڑھنا یا 2 کر کے 4 پڑھنا، یہ دونوں طرح ثابت ہے۔ تو دوسری بات اس میں یہ ثابت ہوئی کہ دن کی نماز تو وتر ہو جاتی ہے مغرب کے فرائض کی وجہ سے لازمی طور پہ، یعنی ہم سارا دن فجر کے 2 فرض پڑھے، پھر 4 ظہر کے پڑھے، 4 عصر کے پڑھے، اور جب 3 مغرب کے پڑھ لیے تو ساری نماز وتر ہو گئی، یہ ہو گئے نا 8 اور 10 اور 3 13 رکعتیں ہو گئی۔ تو رات کی نماز کے بھی جتنے مرضی نوافل پڑھے جائیں تو آخر پر 1 رکعت یا ملا کے یا الگ پڑھنے سے ساری نماز وتر ہو جاتی ہے، یعنی وتر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہم آگے پڑھیں گے کہ وتر واجب ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ وتر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے تو اللہ تعالیٰ کو وتر نماز اچھی لگتی ہے جفت کی بجائے، تو اس لیے رات کو وتر پڑھنے چاہیے اور ایک ہی مرتبہ پڑھنے چاہیے، 2 دفعہ نہیں، یعنی بعض لوگ کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت وتر پڑھ لیے، سحری کے وقت اٹھے تو پھر 1 رکعت پڑھ کے ان کو جفت کیا اور پھر سارے نفل پڑھے اور پھر وتر پڑھے، تو اتنی مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ جو رات کو وتر پڑھ لیے تھے وہ کافی ہیں، باقی نماز 2 کر کے پڑھتے چلے جائیں، یہ انشاءاللہ وتروں کا بیان ہے نا وہ آگے آ جائے گا۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ نمازوں میں سے یعنی فریضہ نماز فرائض جو ہیں ان کے بعد سب سے افضل نمازوں میں سے صلاۃ اللیل رات کی نماز ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں نماز تہجد کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے، تہجد کی فضیلت قرآن مجید میں بھی ذکر کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کو حکم بھی دیا، فتہجد بہ، کہ آپ
تہجد کی نماز پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث سے اس کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک روایت اس طرح بھی آتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کون سی نماز افضل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ رات کے آخری پہر کی نماز، یعنی تہجد ساری رات ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے جو بھی نفل پڑھے جائیں گے وہ تہجد کہلائیں گے۔ جس طرح ہم رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا بہترین وقت یہ فجر سے پہلے کا ہے، یعنی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے، جتنی کسی کی طاقت ہو اتنا وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اگر وہ 10 منٹ پہلے بھی اٹھ جائے اور 2 نفل بھی پڑھ لے تو یہ بہت بہتر ہے۔ بہرحال تہجد کا وقت ساری رات ہی رہتا ہے، اور اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ سے زیادہ 11 رکعات پڑھی ہیں، اور یہ انشاءاللہ آگے بیان یہ آ جائے گا۔ تو ہمیں یعنی اپنی نمازوں کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل سے انسان کی زندگی میں برکت بھی آتی ہے، بہتری بھی آتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور اسے دعوت الصالحین بھی کہا گیا ہے، یعنی نیک لوگوں کی عادت کہ وہ رات کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی، تہجد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔